نواز صاحب نے آنا ہے، جس طرح سے ان کا استقبال ہوا تھا، انہوں نے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جانا ہے، زبردست قسم کی حکومت کرنی ہے، اپنی مرضی کی حکومت کرنی ہے، یہ تو سب الٹ ہو گیا۔ نواز شریف صاحب وزیر اعظم کیوں نہ بن سکے؟ نہیں، مجھے نہیں یہ اندازہ تھا، مجھے یہ اندازہ تھا جس طرح مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اتنا خوفناک رزلٹ آئے گا، لیکن جب پی ڈی ایم کی ہم نے حکومت لے لی تھی، ہم نے اپنا وہ بھی مجبوری میں لی تھی، مجبوری میں لی تھی، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس وقت حکومت بنائی گئی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے سب جماعتوں کو کہ حکومت بنائیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی ہو رہی مجھے تھی؟ یہ نہیں پتا، مجھے ڈیل کا نہیں پتا کہ کس کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن یہ ضرور تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کروانے میں اسٹیبلشمنٹ کا انٹرسٹ تھا۔ انہوں نے ان کے وہ ساتھ جگہ ایم کیو ایم کی جماعت تھی، باب جماعت تھی، کاف مسلم لیگ تھی، باقی جماعتیں تھیں جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں تھیں، ان کے کہنے کے بغیر وہ کبھی بھی کوئی سیاسی حکومت، اور اس وقت کئی پروگرام نکالے، ہماری ساری لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے نتیجے میں جب آپ نے حکومت لی تو پھر وہ ہمارا نظریہ ووٹ کو عزت دو، سول سپرمیسی کی بات ہم کرتے تھے، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے نظریاتی نہیں ہیں، جنہوں نے مختلف جماعتوں میں شامل ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ ہم کبھی ہاتھ ملا کے حکومت نہیں بنائیں گے۔ پھر ہم نے کاف مسلم لیگ کو بھی لے لیا، پھر ہم نے باب پارٹی کے ساتھ بھی دوستی کر لی، پھر ایم کیو ایم جو گالی بھی دیتے تھے اور کس کے ساتھ وہ نہیں رہے، تو یہ جو سارے دوسری سب سے بڑی بات، اور میں نے اس وقت بھی کہتا تھا، میں نے بہت دفعہ اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ نہیں ڈیلیور کر سکیں گے، اور اگر ڈیلیور نہیں کر سکتے تو سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ کا ہوگا۔ اس ڈیلیور کرنا مشکل تھا۔ ہم عمران خان صاحب کے دور میں کہتے تھے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، ڈالر اوپر چلا جائے، اور میں کئی پروگراموں میں آ کے بات کی، ہم نے کہا خوشحالی نہیں ہے۔ آپ پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو آپ دیکھیں اس وقت تو ڈالر شاید 170 کا تھا، یا تو پھر کہاں تک پہنچا ڈالر آپ نے دیکھا، پھر آپ نے دیکھا کہ مہنگائی، پھر انفلیشن کا۔ یہ جب کمپرومائزڈ حکومتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی اتحادی حکومتیں بنتی ہیں، ان کے لیے ڈیلیور کرنا مشکل تھا۔ اس کے نتیجے میں پھر اس الیکشن میں جو بہت زیادہ ہمیں نقصان ہوا ہے۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد آئی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر آئی، پی ڈی ایم کی حکومت جو بنی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بنی، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ تو چلی گئی، تو آج جو حکومت بنی، ابھی جو حکومت بنی، وہ کس کے کہنے پہ بنی؟ میرا خیال ہے یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اس کی ایکسٹینشن ہے۔ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ؟ دیکھیں نا، مجھے تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو کس نے کہا گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو یہ حکومت لے رہا ہے وہ اپنے لیے بہت مشکلات میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے، اس لیے ڈال رہا ہے کہ وہ ڈیلیور، میں نہیں لگتا ابھی آئی ایم ایف کے آپ کے پاس جانا ہے، کبھی آپ نے سنا تھا کہ حکومت بننے سے پہلے پتہ ابھی منسٹر نہیں بنے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں چل سکے گی۔ آپ تو کہہ رہے ہیں، حیران کن ہے یہ بات، حیران کن بات ہے کہ اس حکومت پھر وزیر خزانہ سردار صاحب نہیں ہوں گے، آپ کے وزیر داخلہ آپ کے اپنی جماعت کا نہیں ہوگا، وزیر خارجہ جلیل آباد جیلانی صاحب کنٹینیو کریں گے، وہ کریں گے۔ کہہ چکا ہوں کہ وہ اچھا، لیکن کیا نواز شریف صاحب کو اس چیز کا اندازہ تھا، یا ہم یہ کہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ میں دونوں باتوں کو نہ کنفرم کر سکتا ہوں نہ ڈینائی کر سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت لینے کے بعد ہر ایک کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہم نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جس کے وزن کے نیچے ہم مشکل ہے ہمارا نکلنا، اور میرا خیال ہے کہ جب ہم نے اپنی وہ جو ہم ایک پوزیشن لی ہوئی تھی، اس وقت کا مسلم لیگ کی حالت دیکھ لیں، سارے بائی الیکشن مسلم لیگ جیت رہی تھی، پنجاب کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، سب سے زیادہ پاپولر ووٹ مسلم لیگ کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن جو ہی ہم نے اپنی پوزیشن چینج کر لی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور ہم لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ہروایا ہے، ہم کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر کیسز بنوائے، اور پھر ایک دم ہم نے اپنی ساری پوزیشن چینج کر لی، تو میرا خیال ہے کہ اس کا پھر نقصان ہونا تھا، اور یہ سب کو کم از کم مجھے بڑی کلیئرٹی تھی کہ یہ نقصان ہوگا۔ تو یہ جو 2018 کے بعد آپ کہتے ہیں 2018 کا الیکشن بھی اسٹیبلشمنٹ نے آپ لوگوں کو کروایا، تو 2018 کے بعد جو آپ لوگ کا ووٹ کو عزت دو سے سٹانس چینج ہوا، اس کا جو کلیدی کردار تھا وہ کون تھا؟ آیا وہ نواز شریف صاحب تھے، وہ شہباز شریف صاحب تھے، یا وہ مریم نواز صاحبہ تھی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر یہ ڈسکشن ہوئی تھی، اور اس کے بعد سب نے یہ کہہ دیا، اور یہ بات بڑی ٹھیک تھی۔ اگر آج کوئی سول سپرمیسی کی بات کرتا ہے تو یہ بات سمجھ آتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ پارلیمان کی بالادستی ہو، کوئی کہہ ہو کہ آئین کے مطابق کام کریں گے، کوئی آج کہتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا رول ایسا نہیں ہونا چاہیے جو پہلے رہا ہے، تو یہ تو چیزیں جو ایکسیپٹیبل تھی، اور سوسائٹی میں لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا۔ مسلم لیگ کا بڑا ووٹ بینک اس سے بڑا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ اب یہ جماعت ایسی ہے جو
کسی کے سہارے پر سیاست نہیں کریں. بالکل وہ اپنے نظریاتی. فیصلے خود نواز کریں شریف گی. صاحب نے کہا تھا میں پہلے نہیں تھا، اب نظریاتی ہو گیا. ہاں وہی بات انہوں نے کہی تھی. پھر وہ ہم نے دیکھی وہ خلائی مخلوق کی ہم باتیں کرتے تھے، وہ نام وہ دیکھا نہ ووٹ کو عزت دینے کا معاملہ وہ بھی روک کیا. باقی جو چیزیں ہم نے کہی تھی وہ جب ہم نے کمپرومائز کر لیا، کمپرومائز کس چیز کے لیے کر لیے؟ صرف اقتدار بھی کتنا، کوئی 1.5 سال کا. اس ساری وجہ سے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ہیں اس دن سے ایسی خراب ہوئی ہیں کہ ابھی تک سنبھلنے کا نام نہیں لے. ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. جو ڈیل ہوئی ہوگی اس وقت وہ صرف 1.5 سال کی تو نہیں ہوئی ہوگی نا، وہ یقیناً پھر لانگ ٹرم ہوگا. اور ابھی یہ بھی سنا کہ جی یہ 10 سال کی بھی پلاننگ ہو سکتی ہے. لندن پلان کیا تھا؟ نہیں میں اس سے واقف نہیں. مجھے یہ ڈیل میں دیکھیں میں ہر وہ بات کر سکتا ہوں جس کو میں نے خود دیکھا ہو، میں اس میں موجود ہوں، یا میرے پاس کوئی ایسی سالڈ انفارمیشن ہو. میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میں اس سے بالکل واقف نہیں. اگر میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہوتی تو میں ضرور شیئر کرتا. نواز شریف صاحب خوش ہیں؟ میری ملاقات نہیں ہوئی. آپ نے پارٹی چھوڑ دی باقاعدہ طور پر؟ نہیں میں اپنا ایک ویو بہت عرصے سے دے رہا ہوں. پارٹی کے اندر دے رہے تھے؟ پہلے پارٹی کے اندر بھی دے رہا تھا، باہر بھی دے رہا تھا. پارٹی کے اندر میں کیوں پہلے نہیں سنا گیا نہیں آپ کو؟ پہلے میں زیادہ جب تک پارٹی اقتدار میں نہیں آئی تھی اس وقت میں باہر آ کے بات نہیں کرتا تھا. میں کہتا تھا کہ یہ کہیں گے لوگ کہ یہ پارٹی اس وقت بحران پر. مجھے خود بھی لگ رہا تھا کہ جب پارٹی میں کرائسس ہو تو میں بات نہیں کرتا تھا. جب انہوں نے حکومت لی پی ڈی ایم کی میں اس کے بعد پروگرام نہیں کرتا تھا ان کو لیکن جب بھی میں گیا ہوں تو میں نے پھر کھل کے باتیں کی ہیں کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے. یہ غلط فیصلہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے لے کر اگر حکومت لیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. جس نے بھی سہارا بنا ہے وہ آگے چل نہیں سکتا، لہٰذا یہ غلط فیصلہ ہے. آپ حکومت مت لیں، اب یہ حکومت لینے کا وقت نہیں ہے. اور پھر جب اتحادی آپ اور پیپلز پارٹی اور ساری ایم کیو ایم کو بھی ملا لیں گے اور اس کو بھی ملا لیں گے، تو کیا رہ گیا ہمارے پلے؟ پھر تو کچھ نہیں بچتا. پھر یا تو وہ پوزیشن جو ہم نے 2018 سے پہلے لی ہوئی تھی ہم وہ باتیں کہہ رہے تھے وہ غلط تھی، یا پھر یہ باتیں غلط تھی. دونوں تو نہیں غلط ہو سکتی تھی. میری نظر میں یہ بہت بڑی شفٹ کیا ہم نے اپنی پالیسی میں. پھر نہ ہمارے پاس کوئی نیریٹیو رہا، نہ کوئی نعرہ رہا، نہ کوئی ہمارے پاس ایسی چیز رہی جو ہم جا کے الیکشن لوگوں کو یہ بننے والی حکومت کتنے دن کی مہمان ہے اور مسلم لیگ نون کی سیاست کتنے دن کی مہمان ہے؟ یہ حکومت تو مجھے کوئی بہت زیادہ عرصہ نظر نہیں آ رہا. سال 1.5 سال؟ میں کوئی ٹائم نہیں دے سکتا. اس کی میرے سامنے جو ایک تو وجہ یہ ہے کہ بڑا اس الیکشن کے اوپر بڑی سیریس کنٹروورسی ہے. ہر جماعت کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہر جماعت کو یہ خطرہ ہے کہ یہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں اب ایکسپلین کر چکا ہوں. اس صورتحال میں جب عوام سڑکوں پہ ہوں، پارلیمان کے اندر لوگ ایک دوسرے کو کیا کہ الزام نہ لگا رہے ہوں، اور اس دفعہ الیکشن میں سے بڑے الزام لگائے. نے کہا کہ پیسوں کی باتیں بھی کی ہے پارلیمان میں آ کر، پتہ نہیں کہاں تک درست ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا معاملہ ہو گیا. پھر اس کے علاوہ آپ نے ایک دم آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. آئی ایم ایف آپ سے وہ کنڈیشن منوائے گی جس کے لیے آپ نے مہنگائی کرنی ہوگی. اب پہلے سے پاکستان کا عوام بہت پریشانی میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے. وہ الیکشن میں اس لیے گئے تھے کہ شاید کوئی حکومت آئے گی تو ہمیں ریلیف ملے گا. کوئی ریلیف دے آپ نہیں سکتے. تو یہ ساری چیزیں صرف تو آپ نے اس لیے اقتدار لینے کے لیے ہو کہ ہمیں عہدے مل جائیں، اور عہدے بھی وہ جو آپ کو. جی تو معزز دوستو، ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں اینکر پرسن نے بہت مشکل سوالات کھڑے کیے ہیں، اور اس وقت پاکستان کی سیاست میں بہت ہلچل مچی ہوئی ہے. ابھی تک کابینہ نہیں بنی ہے اور کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر جیسے ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کے برعکس کئی ثبوت ملے ہیں، جیسے کہ راولپنڈی کے کمشنر صاحب اور اسی طرح جاوید عباسی صاحب کا جو کہنا تھا، شاہد حقان عباسی خود انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. ملیں گے اگلی ایک خوبصورت ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. خدا حافظ، اللہ نگہبان.